ایک قول ہے جناب زہرا کا، وہ قول یہ ہے جناب زہرا کے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو 12 چیزوں کا دھیان رکھو، یوں کہہ لیجئے 12 چیزیں ضروری ہیں، 12 چیزیں ضروری ہیں، جن میں سے 4 واجب ہیں، 4 مستحب ہیں اور 4 ادب میں شمار ہوتی ہیں۔ جب بھی دسترخوان پہ بیٹھیں تو 12 چیزیں ضروری ہیں، جن میں سے 4 واجب ہیں، 4 مستحب اور 4 ادب ہیں۔ اب یہ 4 واجب کون سے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم توضیح دیتے ہیں۔ جناب زہرا فرماتی ہیں جب بھی دسترخوان پہ بیٹھو تو ان 4 چیزوں کا رکھنا ضروری ہے، دھیان رکھنا، ہم اپنے حساب میں کہیں گے یعنی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ضروری بمعنی اردو ہے کہ انسان یہ واجب فقہی نہیں ہے، کوئی کا مولانا واجب فقہی واجب فقہی نہیں ہے، یہ واجب کہتے ہیں عقلی ہے، ہم کہتے ہیں واجب عقلی، یعنی واجب ہے سمجھانے کے لیے کہ اب جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں سب سے پہلے کیا انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا ویسے مستحب ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ واجب بمعنی میں نے عرض کیا کہ بمعنی واجب فقہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلی چیز ہے بسم اللہ۔ اب 3 چیزیں دیکھیں کون سی ہے، ان 3 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کا ایک نتیجہ بھی مجھے بیان کرنا ہے، پھر آگے باقی چیزوں پہ پھر بعد میں بیان کریں گے۔ پہلی چیز جناب تعالیٰ نے کہا بسم اللہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد ہے جب دسترخوان بیٹھو تو خدا کی معرفت رکھو، یعنی معرفت کیا رکھنی کہ یہ رزق کس نے دیا ہے، روزی کس نے دی ہے، پروردگار۔ اب آپ سوچیں کہ ہم 3 مرتبہ تو کم از کم دسترخوان پہ بیٹھتے 3 تو کنفرم ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، بیچ میں اگر ریفریشمنٹ آ جائے وہ الگ مسئلہ، شام کے ٹائم پہ وہ دسترخوان الگ آ جاتا ہے، چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاہیے وہ ایک الگ ہے، یعنی 3 تو کنفرم ہے اور چوتھا بھی امکان پذیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 تو کنفرم ہے۔ تو اب آپ سوچیے کہ 3 دفعہ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم نے سوچا کہ اس خود جو نعمت اللہ نے دی اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ جناب زہرا کہتے ہیں جب دسترخوان بیٹھو تو پہلی چیز کیا ہے، بسم اللہ کے بعد شروع کرنے سے بسم اللہ، آپ نے کھانے سے بسم اللہ، لیکن ایک چیز کیا بتائی، معرفت پروردگار، معرفت خدا ہونی چاہیے۔ اچھا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ معرفت میں اگر یہ کہہ کے گزر جاؤں تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ مطلب ہم جب رزق کھا رہے ہیں تو ہم اس پروردگار کو تو جانیں کہ دیا کس نے ہے، شکر وہ اگلا کا ہے، شکر الگ آ رہا ہے، شکر کی بحث الگ ہے، یعنی معرفت پروردگار رکھنی پہلی چیز۔ اب اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہ معرفت کہتے کسے، اور دیکھیں یہ طولانی بحث ہے لیکن میں ایک واقعے میں اس معرفت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ، اور اس واقعے میں یہ صرف مختصر یہ کہ یہ معرفت کو ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ معرفت ہوتی ہے یعنی خدا کی جتنی انسان خدا کی نعمتوں کو دیکھے، پروردگار کی نعمتوں کو دیکھے، اس پہ راضی ہو جائے، سب چیزیں آئیں گی، یعنی معرفت پیدا کرے گا مجھے دینے والا خدا۔ اب آئیے ایک داستان سناتا ہوں، اس داستان اور واقعے میں آپ کو پیغام پورا مل جائے گا کہ معرفت آئے گی کیسے، یہ انسان اس مقام پہ کیسے پہنچا، کیونکہ معرفت تو ایک جملہ ہے۔ بعض کتابوں میں پیام قرآن ہے، آیت اللہ ناصر مکرم کی کتاب ہے پیام قرآن، اس میں انہوں نے غالباً جلد نمبر 6 یا 9 یاد نہیں کون سی جلد ہے، 6 میں یا 9 میں معرفت آنے کے اسباب کہ انسان کے اندر معرفت کیسے آتی ہے وہ بیان کیا ہے۔ 6 چیزیں انہوں نے وہ بیان کی ہیں اور 10-12 چیزیں وہ بیان کی غالباً کہ جو معرفت کو روکتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں جو معرفت کو روکتی ہیں انسان کو، اور وہ کون سی چیزیں جن سے انسان معرفت کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ وہ وہاں پر انہوں نے ایک بحث کی۔ ٹھیک ہے، جناب داؤد نے پروردگار سے سوال کیا اور کہا خداوندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ کیا سوال پوچھا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ تو خداوند متعال نے کہا جناب داؤد سے کہا شہر سے باہر نکل جاؤ، جو شخص بھی تمہیں پہلا نظر آئے گا وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے۔ جناب داؤد حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے شہر سے باہر گئے، کیا دیکھا کہ ایک شخص جو جناب یونس کے والد جناب متا اپنے سر پر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے اس لکڑیوں کو زمین پہ رکھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاہک آیا، اس سے لکڑیاں انہوں نے فروخت کی اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ یہ پورا منظر انہوں نے دیکھا۔
اب جناب داؤد نے ان سے کہا، جناب متا سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ نبی خدا ہیں، آپ میرے مہمان بن سکتے ہیں، آپ نبی خدا ہیں. کیوں مہمان بننا چاہتے تھے؟ یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں. اب آپ کو دو چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ انبیاء کا جنت میں اگر انسان پڑوسی بننا چاہے تو کیا عمل کرے. ایک عمل تو جناب موسیٰ کی داستان میں جی والدین والا کہ والدین کی خدمت انسان کو انبیاء کا پڑوسی بناتی. ایک وہ عمل ہے وہاں پر بیان ہوا. اب یہ دوسرا مجھے نہیں معلوم کہ واقعہ آپ کو سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے سنا ہو. خیر پہلے بھی جب آپ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لکڑیاں ملی، پھر اللہ کا شکر ہے ہاں میں نے کہا نا شاید ہو سکتا ہے، باقی مجھے نہیں معلوم. اب سب کا تو سنا ہوا نہیں ہے. جلدی سنا. اچھا جلدی تو خیر جی اچھا ٹھیک ہے ہاں. اب جناب داؤد انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نبی، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں ان کا کون سا عمل ہے جو انہیں میرا پڑوسی بنا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ نبی خدا، آپ آ جائیں. اب وہ آنے کے بعد جب گھر آئے جو انہیں رقم ملی تھی اس رقم سے انہوں نے گندم خریدا، اور گندم خریدنے کے بعد آئے اور گھر میں گندم دیا اور اسے روٹی بن کر سامنے آ گئے. اب جناب داؤد نے دیکھا کہ جناب متا وہ روٹی کا نوالا جب لے رہے کھا رہے ہیں تو روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں. یہ زیادہ مہم نقطہ ہے یہاں پر. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگارہ تو ہی ہے جس نے ان لکڑیوں کو اگایا، خدا تو ہے کہ جس نے ان لکڑیوں مجھے کاٹنے کی طاقت دی، خدا بندہ تو ہے کہ جس نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، تو میں نے لکڑیوں کو کاٹنے کو اس سے اٹھایا. خدا بندہ تو ہے کہ تو نے جو گاہک بھیجا جسے میں نے یہ لکڑیاں فروخت کی. پروردگارہ تو ہے کہ تو نے جس گندم کو اگایا جس کی روٹیاں بن کے میں کھا رہا ہوں. یعنی دیکھیں ایک جملہ ہے معرفت. جناب زہرا نے کیا کہا؟ جب دسترخوان پہ بیٹھو خدا کی معرفت حاصل کرو. اب سوال یہ کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں مولانا معرفت ہے کیا چیز؟ دیکھیں معرفت ہے یعنی آپ اپنے پروردگار کی جتنی معرفت یہ رکھیں کہ خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اب اس کی یہ معرفت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور آہستہ آہستہ آتی ہے. اب یہ میں نے کہا نا طولانی بحث ہے، لیکن صرف یہاں تک. اور ایک جملہ ایک واقعہ اور بھی میں آپ کو سنا دوں کہ معرفت کسے کہتے ہیں. یہ واقعہ محرم کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے. صرف بات آئی تو آپ کو سنا دوں کہ دیکھیں معرفت کسے کہتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس روایت کو ذہن میں رکھیے، جناب زہرا کی روایت. دسترخوان پہ بیٹھنا تو پہلی چیز ہے معرفت. اب ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح گزارنا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیز بھی اللہ نے آپ کو اور ہم کو دیا ہم کہیں پروردگار یہ تیری ہے. جس طرح خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے جائیں گے، اس کا شکر کرتے جائیں گے، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، معرفت بڑھتی جائے گی. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر کہتے ہیں بس پروردگار یہ خدا ہی کرے گا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں بس آپ تو ہر وہ خدا خدا، یہ اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے خدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی معرفت کم ہوتی ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا پہ شاید کم بھروسہ کرتے ہیں، اپنے مال پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی نوکری پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا پہ کم بھروسہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا پہ شاید کم کرتے ہیں. ملیں گے بہت سے افراد، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. خیر معرفت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا محرم کی مجالس میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے تاکہ بات معرفت کی آئی ہے تو بات واضح ہو جائے. یہ واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، قوم کا واقعہ ہے، بہت قدیم پرانا، تقریباً شاید 100 سال پرانا واقعہ ہوگا کہ ایک خاتون تھیں، وہ حرم معصومہ قم میں آئیں. اور آنے کے بعد انہوں نے کسی سے مجلس پڑھوانی تھی تو سوچا کہ کوئی مولانا صاحب مل جائیں جس سے میں وعدہ لے لوں. دیکھا ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، بیٹھے ہوئے. ان سے کہا کہ حضور آپ کو فلاں مقام پہ مجلس پڑھنی ہے، آپ پڑھ دیں گے؟ انہوں نے کہا پڑھ دیں گے. خاتون نے ان سے وعدہ لے لیا، انہوں نے پتہ پوچھ لیا سارا مکمل. اب وہ دن آیا تو مولانا صاحب وہاں پر پہنچے. پرانا قوم ہے، چھوٹا سا قوم ہے، کوئی اتنا خاص. اب جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جب وہاں پہنچے تو عزاخانہ ہے، خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. خاتون نے کہا آئیے بسم اللہ آپ پڑھیں گے اور میں سنوں گی، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. خیر انہوں نے جا کے مجلس پڑھی، مجلس اختتام ختم ہو گئی. خاتون نے کہا کہ اگلے سال پھر آپ نے پھر پڑھنا ہے اس مقام پر. ڈیٹ نوٹ کر لیں، ٹائم نوٹ کر لیں، اگلے سال پھر آپ نے اسی مقام پر پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ لے لیا. اب اگلا سال جب آیا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ایک خاتون کے لیے جاؤں، ایک خاتون کے لیے جاؤں. اور وہ سو گئے، اس وقت نہیں گئے. تو کہتے ہیں خواب میں کوئی معصوم آئی.
اور ایک جملہ کہا کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارا ذکر بھی نہیں کرو گے. کہتے ہیں آنکھ کھلی فوراً پہنچے وہاں پر عزا خانے میں پہنچے, جب مجلس سے وہاں پہنچے, کہتے ہیں خاتون نے ان کی طرف دیکھ کے کہا اچھا ڈانٹ پڑی ہے تو آئے ہو. یہ ہے معرفت. تو یہ اب سوال یہ ہے نا, میں آپ کو قصہ سنا دوں, آپ کے ٹھیک ہے مولانا صاحب, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آتی کیسے؟ تو معرفت یہ ہے, معرفت منزل معرفت یہ ایسی آتی جیسے جناب متا کے واقعے میں نے آپ کو سنا جناب داؤد میں. آپ ہر وقت اپنی زندگی میں ہر چیز یہ کہ خدا تیری ہے, میرا کچھ نہیں, بس ہر چیز پروردگار تو نے دی, تو نے مجھے خلق کیا, تو نے مجھے ماں باپ دیے, تو نے مجھے ساری چیزیں دی, آج زندگی اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہر چیز پروردگار ہے اللہ. اسی طرح انسان معرفت کی منزل طے کرتا جائے گا. جب یہ ہر وقت خدا ہوگا اس کی زندگی میں تو معرفت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہوگی بات معرفت کی. جناب زہرا نے کہا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو کیا کرو؟ پہلا بسم اللہ, پھر اللہ کی معرفت. پھر اس کے بعد جناب زہرا نے دوسری چیز کہا کہ خدا سے راضی رہو. رضایت پروردگار پہ انسان راضی رہے کہ خدا جو تو نے دیا میں اس سے راضی ہوں. یعنی یہ خود ایک موضوع ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا خود ایک موضوع ہے. اور چوتھا کیا تھا؟ اس نعمتوں کا شکر کرنا, جو اللہ نے نعمت دے دی اس کا شکر ادا کرنا. یہ 4 واجب ہو گئے. اب آئیے اس 4 جو واجب میں نے بیان کیا معرفت میں, میں نے ایک داستان آپ کے سامنے سنا دی. اب آئیے 2 چیزیں جو بات, اللہ پر راضی رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے معرفت کی میں نے مثال دی, اب یہ 2 چیزوں کی میں ایک مثال آپ کو دوں تو آپ کو یہ بات دونوں واضح ہوں گی کہ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے دنیا میں کیا ملتا ہے. یہ واقعہ لکھا ہے 6 لطیف, کتاب کا نام ہے, اردو شاید ترجمہ ہو گئی ہے, رسول محلاتی کی کتاب ہے 6 لطیف. انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے بہار الانوار کے حوالے سے کہ بہار میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا جو میں بیان کروں. لکھا کہ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا. جناب موسیٰ نے یہ خیال کیا کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون شخص ہے. یہ خیال کیا اور سوچا کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے. میں ہوں خود ہی ہوں. نہیں خود ہی کہاں سے, جناب موسیٰ نے اپنی رائے میں جو عوام تھی ان میں تحقیق کی کہ جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ بادشاہ جو ہوتا ہے, یہ تو خیر نبی تھے, بادشاہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اپنا لباس بدل کر شہر میں نکل جاتا ہے. اور اس میں وہ واقعہ بھی آپ نے سنا جگہ بات سے بات یاد آ گئی کہ لالچ, حرص اور لالچ کے اوپر کس کا واقعہ ہے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حجاج ابن یوسف والا واقعہ یاد ہے؟ ہاں جو دودھ والا جو واقعہ تھا, ہاں وہ واقعہ وہ بھی اسی میں, وہ بھی سنانا مقصد نہیں ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ بادشاہ عام لباس پہن کر آیا اور دیکھنے لگا کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے. اسی طرح ایک اور بھی واقعہ ہے, وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں, وہ آپ کو سنا ہوا نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے جناب موسیٰ سے پہلے میں سناتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتی معرفت, یہ معرفت میں بھی آئے گا, یہ ہوتی معرفت میں بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی رائے کو دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے. اور یہ قانون یہ اعلان کیا کہ جو جھوٹ بولے گا اسے 5 دینار فائن ہے. جو جھوٹ بولے گا اسے 5 دینار فائن جرمانہ دینا پڑے گا. بادشاہ یہ کہہ کر شہر کی طرف چل پڑا اور اپنے وزیر کے ساتھ جاتا رہا اور ایک کاروبار یعنی ایک تاجر تھا اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تاجر کو بھی نہیں معلوم ہے بادشاہ ہے, اتنا پتہ ہے کہ ایک اعلان ہوا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ بادشاہ, وہ تو خود چیک کرنا چاہ رہا تھا لوگ کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو اس نے پوچھا, بادشاہ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 سال. اس نے کہا اچھا 20 سال کا آدمی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر کچھ کہا نہیں. اچھا بتاؤ تمہاری اولادیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 1. اچھا. اس نے کہا تمہارا سرمایہ کتنا ہے, کتنی پراپرٹی, کتنا مال ہے؟ اس نے کہا 70,000 دینار. کہا ٹھیک ہے. اب بادشاہ یہ 3 سوالات کے جواب لے کر آئے. کون سے 3 سوال تھے؟ تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری اولاد کتنی ہے, تمہارا سرمایہ کتنا ہے. اس نے عمر میں کیا کہا؟ 20 سال. درود پڑھے محمد عالم.
3 बातें उसने बादशाह से बयान की. बादशाह आया, वज़ीर को लेकर आया और ख़जानची के पास आके बैठा और कहा कि अब इसका हिसाब किताब निकालो. कि उस ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि छोटे शहर होते थे, सबका बाई, जिसे कहते हैं सबका बाई डेटा उनके पास होता था कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, किसकी मर्दमशुमारी के एतबार से होता है ना, जैसे पता चलता है घर में कितने फ़र्द हैं, पता चल जाता है फ़ौरन रिकॉर्ड से. क्या इसका रिकॉर्ड निकालो. अब इसका रिकॉर्ड निकाला तो रिकॉर्ड में देखा उसकी उम्र तो 70 साल थी. देखा 20 साल. क्या एक झूठ बोला. का दूसरी औलाद इसकी तो 4 औलादें लिखी हैं, तो एक है, ये झूठ बोला. तीसरा सरमाया का ये तो पैसे वाला है, लाखों दीनार है इसके पास, तो पैसे वाला सरमाया सेठ है, मसलन पैसे वाला है. इसने कहा मेरे पास तो 70 दीनार है. का इसने 3 झूठ बोले और बादशाह ने उसको हाजिर किया. कहा भाई अब जवाब दो, हम तुम्हारे पास आए थे भेस बदल कर, तुम्हें तो पता नहीं था. हमने तो कहा कि जो झूठ बोलेगा उसे 5 दीनार जुर्माना, 15 दीनार तुम्हारा जुर्माना है, इसलिए कि तुमने 3 झूठ बोले. उसने कहा हुजूर फरमाइए कौन से 3 झूठ बोले, ज़रा आप भी तो हमें फरमा दीजिए. कहा हम तुम्हारी दुकान पर आए थे. कहाँ आए थे. कहा हमने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है. तुमने कहा 20 साल. तुम्हारी उम्र तो यहाँ 70 साल लिखी है, तुमने तो 20 साल के. कहा हुजूर 70 साल तो ज़ाया हो गई, जो 20 साल काम किया नेकी किया वही से बता रहा हूँ, वही उम्र है. 50 साल जो ज़ाया हो गई, अब जो होश आया वो तो गुजर चुकी थी. जब 20 साल ही ज़िंदगी नेक कामों में गुजारी है, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो 50 साल वाली ज़िंदगी तो किसी काम की नहीं, मेरे का क्या मिलेगा मुझे. ये 20 साल ही जो मेरे ज़िंदगी के, यही मैंने कहा यही 20 साल नेकियाँ हैं, यही शुमार करूँगा मैं भी. 50 साल का क्या शुमार करूँगा. कहा कि तुमने, कहा अच्छा. कहा तुम्हारी तो 4 औलाद है, तुमने एक का. कहा हुजूर 3 नालायक हैं, एक काम किए हैं. तो जो काम की औलाद है, जो सही है उसी को शुमार करूँगा मैं, कि एक औलाद मेरी है, सही औलाद है, उसी को कहूँगा ये औलाद है, बाकी 3 तो नकम्मी है. क्या कहूँगा उसे मैं, यही कहूँगा. कहा अच्छा. कहा तुमने कहा कि तुम्हारा सरमाया तो बहुत सारा है. तुमने कहा 70,000 दीनार. कहा हुजूर 70,000 दीनार से एक मस्जिद बनवाइए, वही मेरा सरमाया, वही मेरा सरमाया. बाकी सरमाया तो सरमाया नहीं है, तो कारोबार में वही ऐसा नेक नेकी है जो 70,000 दीनार है, वही मरने के बाद मुझे वही ज़्यादा काम आएगी. ज़्यादा मैंने कहा इसलिए 70,000 दीनार मेरा सरमाया. तो अब बादशाह ने कहा कि तुमने 3 झूठ नहीं बोले, बल्कि 3 ज़बरदस्त बातें कही हैं, ज़्यादा उस पर जुर्माना नहीं किया. और हमारी गुफ्तगू भी मारिफत की थी. देखिए अब यहाँ पर अगर हम जाएँ तो अपनी गुफ्तगू भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि ये भी एक मारिफत थी उस आदमी की. ये भी एक मारिफत रखना कि खुद ही ये एक मारिफत रखना इस बात की कि मेरी अपनी ज़िंदगी कितनी ज़ाया होगी और कितनी काम की. खुद ये मारिफत रखना कि जो नेक काम मैंने कहा यही अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल है, जो मस्जिद बनाई है ये काबिल कबूल होगी, बाकी चीज़ तो काबिल कबूल नहीं है. बाकी का मालूम नहीं, इंशाल्लाह सब काबिल कबूल होंगे, लेकिन मस्जिद बनाई इसका इंशाल्लाह खुलूस से इखलास से इसका कन्फर्म है कि इसका अल्लाह मुझे सवाब देगा, तो ये मेरा सरमाया. इसी तरह औलाद के लिए भी उसने जवाब दिया. तो खैर ये मारिफत की बात हो गई. तो अब जनाब मूसा का किस्सा बयान हो रहा था. जनाब मूसा ने ये ख्याल किया कि मैं ये देखूं कि सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला कौन है अपनी राय में आवाम के अंदर, और लिहाजा जनाब मूसा लिबास तब्दील करके चले शहर की तरफ. देखा कि मालूम किसी से पूछा, उसने कहा फ़लाँ शख्स से बाजा वो सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला है. अच्छा जनाब मूसा गए उसके पास, सारा दिन देखा वो तो इबादत कर रहा है, सारा दिन देखा वो इबादत में मशगूल है. और शाम के वक्त उसने एक दरख्त हिलाया तो 2 अनार गिरे, 2 अनार गिरे. तो उसने जनाब मूसा से कहा कि तुम यकीनन साले बंदे हो, मैं कई सालों से इधर इबादत कर रहा हूँ और जब भी दरख्त हिलाता हूँ 1 अनार गिरता है मेरी रोज़ी के लिए, खाने के लिए. यहाँ आज 2 गिरे, इसका मतलब है तुम साले और नेक हो. उसने कहा मैं, अब देखें नहीं कहा कि मैं नबी मूसा हूँ, नहीं कहा. इसका मैं एंड में इसका जवाब दूंगा, इसको जो नतीजा निकालेंगे एक और नतीजा भी निकालेंगे इस वाक़े से. कहा मैं नहीं हूँ, ये नहीं कहा मैं नबी मूसा हूँ, कहा मैं मूसा की सरजमीन से आया हूँ. कहा कि अच्छा. जाना मूसा ने उसकी इबादत देख ली, सारा दिन वो इबादत करता था. कहा बताओ तुमसे कोई ज़्यादा इबादत करने वाला है, कभी फ़लाँ शहर में जाओ आपको मिलेगा. जाना मूसा फ़लाँ शहर में पहुँच गए. उसके बाद पहुँचे, देखा उसको भी सारा दिन वो भी इबादत कर रहा है. और उसके बाद भी जो है 2 रोटी जो रोटी होती थी वो आती थी और पानी आता था. उस दिन रोटी 2 आई, जो जिसने लानी थी 2 रोटी लेकर आया, पानी लेकर आया, ज़्यादा पानी आया. जनाब मूसा ने कहा कि भाई, उसने भी कहा मूसा से कि तुम कोई नेक आदमी हो, साले हो. तो उसने कहा नहीं मैं जनाब जो वो मूसा इब्न इमरान की ज़मीन से आया हूँ. कहा अच्छा. फिर जनाब मूसा ने उससे पूछा, 2 की इबादत तो देख ली. तीसरे से पूछा बताओ तुम, उससे पूछा कि तुम में कोई है तुमसे ज़्यादा कोई इबादत गुजार है. उसने कहा फ़लाँ शहर में जाओ, हद्दाद एक शख्स का नाम लिखा, फ़लाँ शहर में एक शख्स है वो बहुत इबादत गुजार है. अच्छा अब जनाब मूसा वहाँ भी पहुँच गए, क्योंकि देखना चाहते थे सब इबादत गुजार
کون؟ جناب موسیٰ وہاں بھی گئے اور وہاں دیکھا کہ اچھا وہ دیکھا کہ وہ خاص عبادت نہیں کر رہا, صرف ذکر خدا زیادہ کر رہا ہے اور اپنے کام میں مشغول ہے. وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, زراعت کا کام کرتا تھا, اپنے کام میں مشغول, لیکن ذکر پروردگار زیادہ. اور نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھی, جو نماز کا وقت ہوا نماز پڑھتا تھا, ذکر خدا کرتا, اپنا کام کرتا تھا. اور شام میں بھی یہی ہوا, جو اس نے زراعت کی, جو اس کو نفع ہوتا تھا اس وقت, جتنا کام میں برکت ہوتی تھی, جتنا کام ہوتا تھا, اس کے کام میں ڈبل برکت ہوئی. جو اس کی زراعت تھی وہ زیادہ ہوئی. تو اس نے پھر جناب موسیٰ سے کہا آپ کوئی نیک آدمی ہو, کچھ صالح ہو, میں روز یہاں کام کرتا ہوں, اتنا نہیں مال مجھے نفع ہوتا جتنا آج زیادہ نفع ہوا ہے. جتنا روز زراعت کرتا ہوں ایک منافع ہوتا ہے زراعت میں, جتنا روز نکلتا ہے, جتنا روز پروفٹ ہوتا ہے آج زیادہ پروفٹ ہو. اس کا مطلب آپ کوئی نیک ہو. اس نے کہا نہیں, مجھے جناب موسیٰ نے کہا میں جو ہے وہ موسیٰ ابن عمران کی زمین سے آیا ہوں. انہوں نے یہ جواب دیا. پھر جناب موسیٰ مسکرانے لگے. تو اس نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو, کیا وجہ مسکرانے کی؟ دیکھا مسکرانے کی وجہ ہے کہ میں عجیب تعجب ہے کہ دو شخص جو سارا دن عبادت کرتے تھے ان کو میں نے عبادت میں دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار تمہاری طرف بھیجا. کہا تم تو عبادت ہی کم کرتے ہو, صرف ذکر خدا کرتے ہو. تو اس میں تعجب مجھے مسکراہٹ ہوئی کہ اس نے تمہارے پاس کیوں بھیجا. اب سنیے اس شخص نے کیا کہا جواب. اس شخص نے کہا کہ حضور میں غلام ہوں, میں اگر یہ زراعت کا کام نہ کروں تو میں اپنے مالک کو نقصان پہنچاؤں گا. اگر میں عبادت کرنے بیٹھ جاؤں, سارا دن عبادت کروں تو کیا ہوگا, میں اپنے مالک کو نقصان پہنچاؤں گا. تو کہا میں اپنے مالک کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ہوں. کہا جو بھی سارا دن میں زراعت کام کرتا ہوں اس اپنے کام کے 3 حصے کرتا ہوں. دیکھیے جواب دیگا غور سنیے, 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایک حصہ میں اپنے مالک کو دیتا ہوں, اور ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے حصہ نکالتا ہوں. اور اس وقت اس نے اسی جو اپنا حصہ تھا وہ مال بیچا اور بیچ کے جناب موسیٰ کے لیے کھانے کا انتظام کیا. تو اب جناب موسیٰ کو جب اسے 3 باتیں اس نے کہا باقی کچھ, جناب موسیٰ نے کہا میں نے دیکھا کہ تم 2 کام دیکھے, ایک ذکر پروردگار زیادہ کرتے تھے اور وقت پر نماز پڑھتے تھے. یہ 2 کام تھے, باقی تو اتنی عبادت نہیں تھی. پھر اسے جواب میں کہا اگر میں زیادہ عبادت کروں گا تو میں کام نہیں کر سکتا, تو لہٰذا میرے لیے کام کرنا زیادہ ضروری تھا, اس لیے میں کام کو ترجیح دیتا تھا. اور اس تمام ٹائم میں, تمام صورت میں ذکر خدا کرتا تھا اور نماز اول وقت میں پڑھتا تھا. اب سنیے اس نے کیا کہا. اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہاں جانا چاہتے ہو. کہا میں موسیٰ ابن عمران کی سرزمین سے وہیں جانا چاہتا ہوں. کہا اچھا. کہتا ہے اس نے ایک ابر بادل کے ٹکڑے سے کہا, بادل کے ٹکڑا وہاں سے گزرا تھا. کہا بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. کہا کہ میں فلاں زمین پہ جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ, ہمیں تو ایسا وہ ٹکڑا چاہیے جو اس کو چھوڑ دے اس کی سرزمین پر. کہتے ہیں دوسرے بادل سے بھی پوچھا, ٹکڑے سے, ابر سے, اس نے بھی یہ جواب دیا. تیسرے نے کہا کہ ہاں میں جو ہے موسیٰ ابن عمران کی سرزمین پہ جا رہا ہوں. تو اس شخص نے کہا, اس بادل کے ٹکڑے سے, اس شخص کو لے جاؤ, یعنی جناب موسیٰ کو اس کی سرزمین پہ جا کے چھوڑ دو. اب آپ دیکھیے گا جناب موسیٰ اپنے شہر میں پہنچ گئے. اب جناب موسیٰ کے ذہن میں ایک سوال تو ہے. آپ سوچیں عام آدمی کیسے بادل کے ٹکڑے سے بات کر سکتا ہے, لیکن جناب موسیٰ کے ذہن میں سوال آئے پروردگارہ یہ شخص کے پاس کیا خصوصیت تھی. یہ دیکھیں اب اس میں اس کے پاس کیا خصوصیت تھی کہ جس کی بنا پر یہ بادل سے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ فلاں مقام پر مجھے پہنچا دو. اب جناب موسیٰ نے خدا سے جب سوال کیا, اب دیکھیں خدا نے کیا جواب دیا. وہ خدا کا جو جواب ہے وہ ہمارے ان صفات جو جناب زہرا نے بیان کی اس سے متصل جوابات ہیں, اس لیے اس واقعے کو میں نے بیان کیا خاص. اچھا اس واقعے میں بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں اس واقعے میں ایک چیز جو ایک پیغام اور بھی اس واقعے میں, کون سا پیغام ہے, انکساری اور تواضع کا پیغام ہے. نہیں کہا میں موسیٰ نبی ہوں, اللہ کا طرف سے پیغام نہیں, اپنے آپ کو اظہار نہیں کیا, بلکہ کہا کہ میں موسیٰ کی سرزمین سے آیا ہوں بس. یعنی اظہار اپنے آپ کو, جیسا آج ہوتا ہے نا کہ میں کون ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں, سب سے پہلے انسان اپنا تعارف کراتا ہے. تو زیادہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز بیان کیا تھی, اب انکساری تواضع, کبھی یہ نہیں کہ میں کون ہوں, بولا انکساری تواضع سے کوئی ایسا جملہ کہیں کہ جس سے آپ کی جواب بھی ہو جائے اور اسے تسلی بھی ہو جائے, اسے کہتے ہیں انکساری تواضع. جناب موسیٰ نے اس واقعے میں ایک پیغام, تو یہ جو سیرت موسیٰ میں اس واقعے سے ہمیں نظر آتا ہے. اب جناب موسیٰ نے جب خدا سے سوال کیا, خدا نے کیا جواب دیا. خدا نے جواب کیا دیا, خدا نے کہا موسیٰ سنو, 3 صفتیں اس شخص کے اندر ہیں, 3 صفتیں اس شخص کے اندر ہے. پہلی یہ کہ جب ہماری طرف سے اس پہ مصیبت آتی ہے, جب بلا آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے, ایک صفت. 2 یہ ہماری رضا سے راضی رہتا ہے, ہماری قضا پر
راضی. جو ہم نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے یا جو اس کے ساتھ زندگی کے واقعات پیش آتے ہیں ہماری رضا پہ راضی رہتا ہے. تیسرا ہماری نعمتیں جب اسے ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے. 3 صفتیں اس شخص کے اندر ہیں. 3 صفتیں اس شخص کے اندر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس میں 3 صفت. اب آپ نے دیکھا اس واقعے میں یہ نتیجہ ہے کہ جناب زہرا نے کہا کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو, اللہ کی دی ہوئی رضا پر راضی رہو اور اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو. یہ 3 چیزیں جناب زہرا نے جو دسترخوان پہ بیٹھنے کے جو عمل بیان کیے, آپ دیکھیں 3 چیزوں کو, اور بسم اللہ, چوتھی چیز بسم اللہ, ان چاروں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو صرف ان چاروں کے جو اثرات ہمیں نظر آئیں گے دنیا میں ان واقعات کی روشنی میں. اگر انسان دسترخوان پہ بیٹھے معرفت پروردگار حاصل کرے تو اس خاتون کا واقعہ سنائے کہ دیکھیے کیسی معرفت تھی اس کے اوپر. آئیے صبر کریں, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں. تو یہ واقعہ جناب موسیٰ کا واقعہ. معرفت کے لیے میں نے آپ کو پہلا والا قصہ جناب داؤد والا قصہ سنایا, اور اس شخص کا کہ جو اتنی تو معرفت تھی کہ میرے 50 سال ضائع ہو گئے, 20 سال ہیں, اتنی تو معرفت تھی کہ 70 سال ہے, اتنی تو معرفت تھی کہ اس میں ایک بچہ میرا صحیح ہے, باقی سارے نالائق ہیں. یہ خود معرفت ہونا. تو خیر, تو یہ 4 جو صرف جو باتیں صرف جو جناب زہرا صلی اللہ علیہ کی جو اقوال میں ہے کہ 4 چیزیں واجب ہیں, ان 4 چیزوں کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ اس کو بیان کیا کہ دیکھیں معرفت کیا ہے اور معرفت سے کیا مراد ہے. انسان کوشش کرے ہر چیز پروردگار, بس ہر چیز خدا. پھر آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں جب انسان کی زندگی میں اللہ کیسے آئے گا, اللہ اسی طرح آئے گا کہ پروردگار تو نے دیا ہے, خدا بندہ تو نے دیا ہے. کبھی یہ نہ کہ کام میں نے کیا, یہ کام میرا ہے. نہیں, ہر چیز کا خدا تو نے زندگی دی, کام تو نے پیسہ دیا, تو نے مکان دیا, تو نے عزت دی, تو نے شہرت دی, تو نے علم دیا, تو نے توفیق دی کہ ہم کام کر رہے ہیں, تو نے توفیق دی کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, تو نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. زائرین زیارت پہ جائیں تو کہیں پروردگارہ خدا کا شکر ہے تو نے ان اپنے اولیاء کی زیارت کرائی. معصومین سے کہیں کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ نے ہم کو اپنی زیارت کے لیے بلایا. یعنی یہاں پر اس طرح کے جملے, یعنی انکساری بھی ہو, تواضع بھی ہو, اور معرفت پروردگار بھی انسان اسی طرح حاصل کرے گا جب تک وہ ہر چیز میں خدا نہیں لے کر آئے گا. آپ سیرت جناب زہرا کو دیکھیں, تو ہمارا موضوع فاطمیہ ہے نا. جب فاطمیہ کے اندر آپ جناب زہرا کی سیرت کو دیکھیں کہ خدا کا شکر بھی آپ کو کون سی چیزیں جو جناب زہرا کی سیرت میں آپ کو نہیں ملے گی. معرفت پروردگار, شکر خدا, نعمتوں مصیبتوں پہ صبر کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو جناب زندگی ملیں گی. ایثار, مال کا اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا, انفاق کرنا, اور کیسی حالت میں انفاق کرنا, کیسے حالت نہیں بھی آپ جانتی. یعنی آپ سوچیں وہ انفاق کی بات آئی ہے ابھی وہ بھی, اور شادی کا جو ہے ہاں سائد کو دے دیں. آپ سوچیں کہ یہ کس موقع پر کیا چیز دینی ہے. اور پیغمبر نے جب سوال کیا تھا کہ تمہارے لیے خاص شادی کا جوڑا رکھا ہے, اور جب دوسرے دن جناب زہرا کو دیکھا کہ انہوں نے زیب تن نہیں کیا تو پوچھا تھا ان سے, تو انہوں نے کیا کہا, بابا یہ تو میں نے آپ کی سیرت پہ عمل کیا. جواب بھی یہ دیا تھا, جواب بھی یہ کہ روایت میں یہ بھی کہ بابا میں نے تو آپ کی سیرت پہ عمل کیا. کا ایک سائل آیا تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا, اس پر کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنا لباس رائے خدا میں دے دیا. اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی تو ایک سائل آیا تھا, اور آپ کے بعد بھی جب لباس نہیں تھا اس نے سوال کیا تو آپ نے بھی تو اپنا پہران اتار کے اسے دیا تھا. تو میں نے تو آپ کی سیرت پہ عمل کیا. یعنی اگر آپ دیکھیں جناب زہرا کی زندگی کو تو اب پریکٹیکلی طور پہ اس کو اپنانے میں نہیں کہتا ہوں کہ آسان ہے, لیکن انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے. اب میں ایک اور موضوع اس میں اگر چھیڑ دوں, وہی معاشرے کا موضوع ہے, لباس کا موضوع ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو لباس سلایا جاتا ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ پہنا جاتا ہے, شادی کا جوڑا ایک ہی دفعہ پہنا جاتا ہے شاید بعض دفعہ, اور کتنا قیمتی ہوتا ہے, کتنا قیمتی ہوتا ہے, پہنا ایک دفعہ جاتا ہے, اور کتنا قیمتی ہوتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. کوئی کہتا ہے 1 لاکھ کا, کوئی کہتا ہے 1.5 لاکھ کا, کوئی کہتا ہے 2 لاکھ کا, کوئی کہتا ہے 3 لاکھ کا, کوئی کہتا ہے نہیں معلوم اس سے بھی اوپر شاید قیمت جاتی ہوگی. تو آپ اگر ہم لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو کم سے کم معاشرے کے حساب سے اپنا جو ٹھیک ہے معاشرے کے اعتبار سے انسان اتنا تو کرے کہ ہم اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں کہ سیدہ خوش ہو جائے. اس کو بہت آسان جملہ میں کہتا ہوں. اگر کوئی مثال کے طور پہ فرض کر لیں معاشرہ ہمارا 1 لاکھ کا کہتا ہے,
کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ کا کہ بھائی 1 لاکھ کا ہونا چاہیے، مثلا فرض کر لیتے ہیں آپ کیا کریں 30,000 کا پہنیں گے تو مولانا عزت آبرو ہماری چلی جائے گی، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کم سے فرض کرنے میں مثال دے رہا ہوں 70,000 والا ایسا ہے کہ جو آپ کے اسٹینڈرڈ کو رکھتا ہے تو 70,000 والا انسان. اب یہ آپ کے یہ انسان کی اپنی ایک زندگی کے اعتبار سے اور جناب زہرا کی سیرت کے اعتبار سے، یہ اسے خود دیکھنا ہے کہ میں جناب زہرا کی سیرت کے اعتبار سے اسے کتنا عمل کر سکتے ہوں، یعنی جتنا کم سے کم ہو، یہ کہہ سکتے ہیں اسراف نہ ہو. یہ بھی ہے کہ اسراف نہ ہو، کم سے کم ہو، تاکہ ہم ان پیسوں کی ہو سکتا ہے کسی اور کی مدد بھی کر دیں. یہ بھی ہے کہ جتنا ہم شادی بیاہ پہ خرچہ زیادہ کریں، اور جتنا خرچہ کرنے کو تو انسان بہت زیادہ خرچہ کر سکتا. آپ دیکھیں ان ایام میں جناب زہرا کی سیرت پہ کتنے لوگوں نے گفتگو کی، درسوں میں، مجلسوں میں. اس وقت میرا خیال ہے کئی لوگوں نے گفتگو کی، اور اس میں شادی کا بھی ایک موضوع، اہم موضوع آیا ہوگا. اور اس موضوع میں بھی اگر آپ جہیز کی بات کریں تو وہ بھی ایک جہیز تھا جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے ماشاءاللہ، اور وہ پریکٹیکلی جناب زہرا نے کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ٹھیک ہے اتنا کریں، نہیں، آپ ٹھیک ہے ایک معاشرہ ہے، زندگی ہے، لیکن اتنا تو کریں کہ اسراف نہ ہو، اتنا کریں کہ اعتدال میں ہو، تاکہ کم سے کم اگر فرض کریں ایک آدمی کا اسٹینڈرڈ 1 لاکھ بھی ہے، اگر وہ 70,000 کا بھی بنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 30,000 جو ہے وہ اس نیت سے کہ بھئی غریب کی شادی ہو جائے، یہ غریب کا جوڑا بن جائے، یہ بھی تو نیت ہو سکتی ہے کہ غریب کا جوڑا 20-25-30,000 میں ظاہر بات ہے، جن کے جوڑے لاکھ میں نہیں بنتے 10,000 میں بنتے ہوں گے، 15,000 میں بنتے ہوں گے، 20,000 میں بنتے ہوں گے، ان کے بھی تو بالآخر بنتے ہی ہیں. تو جناب زہرا سلام اللہ کی سیرت یہی ہے کہ جتنا ہم پڑھیں اور اس سے زیادہ یہ دعا کریں خداوند متعال سے اور توسل جناب زہرا سے کہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں کہ آیا ہم اس سیرت پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ صرف درس ہو رہا ہے، مولانا نے درس دے دیا، ہم نے درس سن لیا، درس لکھ لیا، اس کے بعد گھر جا کے کتاب بند رکھ دیا الماری پہ، بس ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ. یہ یا نہیں، اس کو لکھنے کے بعد، سننے کے بعد پریکٹیکلی لائف میں اس پہ اپلائی کرنا، کتنا اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. خیر جلدی میں مکمل کروں، باقی باتیں بھی اس روایت کو مکمل کر دیں. 4 یہ واجب عمل تھے، اس کو میں نے اس لیے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں گفتگو تھوڑی وسعت تھی. معرفت تھی، اللہ کے رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. معرفت کے واقعات اس لیے بیان کیا کہ معرفت آپ کو اب شاید میرا خیال ہے کچھ پہلے سے بہتر سمجھ میں آ جائے گی کہ معرفت کسے کہتے ہیں اور معرفت کس طرح آتی ہے. بہت سے واقعات، معرفت کے بہت سے واقعات ہیں، میں نے صرف 2 واقعات بیان کیے تاکہ آپ کو معرفت جو کہ مولانا اگر مجلس میں پڑھیں معرفت تو آپ کا ذہن فوراً کلک کرے کہ یہ معرفت کیا ہے، اور اس میں کم سے کم اس طرح آئے گی کہ ہر چیز میں آپ اللہ کو لے کر آ جائیں. اس کے بعد دنیا کے اندر اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ اگر ہم صبر کرتے ہیں، تو اللہ اس دنیا میں ہمیں کس مقام پر پہنچا دیتا ہے. دیکھیے یہ کمال ہے، یہ اس کو آپ کمال، اگر ہم ایک موضوع رکھیں کمال کی منزل کا بھی ہم موضوع رکھیں کہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں یہ عمل انجام دے گا تو کمال کی منزل تک پہنچے گا. اگر اس سے آپ کمال سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک کمال ہے کہ انسان ابر سے بادل کے ٹکڑے سے گفتگو کرے، تو جب یہ بادل کے ٹکڑے سے گفتگو کرنا ہے کمال ہے، تو پھر یہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ ایک سوال آئے گا. کمال کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا. باقی چیزیں بیان ہو گئی. آج یہ مستحبات 4 عمل مستحب ہے. جناب زہرا ارشاد فرماتے ہیں اس میں پہلا عمل ہے کھانے سے پہلے وضو. کھانے سے پہلے وضو ہے، اور اس کے بعد کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے. کھانا بیٹھ کر کھائیں. 3 انگلیوں سے غذا کا نوالا جو بنتا ہے وہ 3 انگلیوں سے نوالا بنائیں، اور اس کے بعد الٹے پیر کی جانب بیٹھیں. یعنی جب انسان بیٹھتا ہے تو الٹے پیر کی جانب بیٹھے. یہ 4 عمل ہیں جو مستحب ہیں. کھانے سے پہلے وضو ہے، کھانا بیٹھ کے کھائیں، 3 انگلیوں سے نوالا بنائیں، اور الٹے پیر کی جانب بیٹھیں. اب آ جاتے ہیں ادب کھانے کے متعلق جو 4 ادب جناب زہرا نے بیان کی ہیں. ایک جی چوتھا پوائنٹ ہے کہ الٹے پیر کی جانب بیٹھے. میرا خیال ہے جب الٹے پیر کو جب بیٹھتے ہیں نا، الٹے پیر پہ زور کرتے اس طرح. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے 4 ادب جو آپ کے سامنے ہو اسے کھائیں. یہ کیسے ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو سے کیا مراد ہے؟ جو بھی آپ کے سامنے نظر آئے تو آپ دوسروں کی نہیں، اس میں ہوتا ہے کہ جب یہ آپ جب عموماً یہ مشترکہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، جو تشت میں جیسے کہہ سکتے ہیں تھال میں، تو اپنے سے آپ کے سامنے مراد ہے کہ جو آپ کے سامنے وہ مراد ہے جو آپ کے سامنے. آپ کہیں گے مولانا پوری پلیٹ تمہارے سامنے ہی ہم سب مرضی کھاتے ہیں،
یہ نہیں ہے, جو آپ کے سامنے ہو, اور اپنی پلیٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی پلیٹ میں بھی ہو, جو آپ کے سامنے ہو, وہ سب پوری پلیٹ آپ کی ہے, ہو سکتا ہے کوئی کھا رہا ہو ساتھ نہیں کھا رہا ہو, لیکن جو آپ کے سامنے ہو اسے کھایا جائے. یہ ادب میں ہے, ادب میں ہے. لقمہ چبا کر, لقمے کو چبا کر کھانا یہ ادب میں آتا ہے. غذا کو اچھی طرح چبائیں, یہ بھی ادب میں ہے. لقمہ بنا کر کھائیں, لقمہ چھوٹا, سوری, پہلا ہے جو سامنے اسے کھائیں, دوسرا ہے چھوٹا لقمہ بنا کر, دوسرا کیا ہے چھوٹا لقمہ بنا کر ہے, تیسرا ہے کہ غذا کو اچھی طرح چبائیں, اور چوتھا اور آخری یہ کھاتے وقت دوسروں پر نگاہیں نہیں کریں, نہ کریں. دوسروں پر جو نگاہیں وہ کم رکھیں, کم کریں. تو یہ کل جو واجبات تھے, جو میں نے آپ کے سامنے 4 واجبات, 4 مستحبات اور 4 ادب, یہ ایک روایت تھی جو تقریباً آپ سمجھیں کہ 40-45 منٹ میرا خیال ہوئے ہیں. تو 40-45 منٹ میں ایک روایت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہم نے منتخب آپ کے سامنے بیان کی, کہ جس میں کھانے کے واجب آداب, مستحبات اور ادب ہم نے بیان کیا. باقی انشاءاللہ جو ہے وہ دوسری گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بات کے جلسے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.